بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام کے پاسبان تم بھی اتنے ہی ہو جتنا تمہارا سلطان ہے۔ ہم انہیں اسلام کا دشمن دکھائیں گے۔ ہم قوم پر جذبات پرستی کا نشہ طاری کر کے اسے سلانا نہیں چاہتے۔ قوم کو حقائق کے جھٹکے دے کر جگانا ہے۔ تم جا کر وہ بھی دیکھو جو تمہیں ابھی نظر نہیں آیا۔ جاسوس کے وہاں جانے کا وقت رات کا تھا۔ علی بن سفیان نے بیس بدلا اور اس گاؤں چلا گیا۔ اس نے مکان بھی دیکھ لیا اور اس نے لوگوں کی عقیدت مندی کی بےتابیاں بھی دیکھ لیں اور ساتھ لوگوں کی باتیں بھی سنی۔ فوج کے خلاف طوفان اٹھایا جا رہا تھا۔ علی بن سفیان نے مکان کے پچھواڑے کو دور سے دیکھا۔ وہاں چھوٹا سا ایک دروازہ تھا جو بند تھا۔ وہاں درخت تھا اور دائیں بائیں دو مکانوں کے پچھواڑے تھے۔ اس طرف کوئی انسان نہیں تھا۔ ہجوم مکان کے سامنے تھا۔ دروازہ کھلا اور ایک سفید ریش آدمی پرانے سے چوغے میں ملبوس دروازے سے نکلا۔ علی بن سفیان اوٹ میں ہو گیا۔ اس نے کھلے ہوئے دروازے میں ایک خوبصورت اور جوان لڑکی کو کھڑے دیکھا۔ لڑکی نے فوراً دروازہ بند کر دیا۔ سفید ریش آدمی ہاتھ میں لاٹھی لیے جھکا جھکا گاؤں سے نکل گیا۔ علی بن سفیان اسے دیکھتا رہا۔ دور جا کر وہ رک گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ایک طرف سے ایک گھڑ سوار آیا۔ سفید ریش آدمی گھوڑے پر سوار ہو گیا اور قاہرہ کی طرف چلا گیا۔ جو آدمی گھوڑا لایا تھا وہ گاؤں کی طرف چلا گیا۔ علی بن سفیان اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور سفید ریش سوار کے پیچھے گیا مگر فاصلہ رکھا۔ سفید ریش نے کئی بار پیچھے دیکھا۔ علی بن سفیان اس کے پیچھے جاتا رہا۔ آگے جا کر سفید ریش نے قاہرہ کے راستے کی بجائے گھوڑا دوسرے راستے پر ڈال دیا۔ رفتار معمولی تھی۔ علی بن سفیان نے بھی گھوڑا اسی راستے پر ڈال دیا۔ قاہرہ شہر نظر آ رہا تھا، دور نہیں تھا۔ ادھر ادھر ایک ایک دو دو جھونپڑے یا خیمے نصب تھے۔ کہیں خانہ بدوشوں نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ سفید ریش سوار نے کئی راستے بدلے اور وہ پیچھے دیکھتا رہا۔ علی بن سفیان اس کے پیچھے رہا۔ سفید ریش کی بے چینی صاف ظاہر ہونے لگی تھی۔ آخر اس نے قاہرہ کا رخ کر لیا اور گھوڑے کی رفتار ذرا تیز کر لی۔ علی بن سفیان نے بھی بھاگوں کو جھٹکا دیا۔ ہلکی سی ایڑی لگائی اور گھوڑے کی چال بدل کر تیز ہو گئی۔ فاصلہ 15-20 قدم رہ گیا۔ وہ اب شہر میں تقریباً داخل ہو چکے تھے۔ سفید ریش سوار نے گھوڑا روک لیا اور علی بن سفیان کے راستے میں ہو گیا۔ علی بن سفیان نے بھی گھوڑا اس کے قریب جا کر روکا۔ تم کوئی راہزن معلوم ہوتے ہو، سفید ریش سوار بولا اور خنجر نکال لیا۔ میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ علی بن سفیان نے دیکھا کہ اس کی سفید داڑھی سے اس کی عمر 70 برس سے اوپر لگتی تھی، مگر چہرہ، آنکھیں اور دانت بتاتے تھے کہ 40 سے بہت کم ہے۔ علی بن سفیان بھی بہروپ میں تھا۔ اس نے اپنے کمربند سے 1.25 گز لمبی تلوار لٹکا رکھی تھی جو اس کے چوغے میں چھپی ہوئی تھی۔ اس نے بجلی چمکنے جیسی پھرتی سے تلوار نکال لی اور سفید ریش کے پہلو میں تلوار رکھ کر کہا، داڑھی اتار دو اور میرے آگے آگے چل پڑو۔ سفید ریش کی آنکھیں ٹھہر گئیں۔ علی بن سفیان نے تلوار کی نوک اس کی کنپٹی پر رکھ کر داڑھی میں الجھائی اور جھٹکا دیا تو وہاں سے داڑھی چہرے سے الگ ہو گئی اور آدھا چہرہ ننگا ہو گیا۔ علی بن سفیان نے اپنی داڑھی اتاری اور بولا، ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں، چلو چلیں۔ وہ شہری انتظامیہ کا کوئی اعلیٰ حاکم تو نہیں تھا لیکن چھوٹا اور غیر اہم بھی نہیں تھا۔ مصر کا رہنے والا تھا۔ اس کے متعلق علی بن سفیان تک یہ اطلاع پہنچی تھی کہ معزول کی ہوئی عباسی خلافت کا زمین دوز کارندہ ہے
اس خلیفہ کو جس کی گدی قاہرہ میں تھی سلطان ایوبی نے 7-8 سال پہلے ختم کر دیا تھا۔ خلیفہ العاد تھا جس نے حشیشن صلیبیوں اور سوڈانیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر رکھا تھا۔ سلطان ایوبی نے نور الدین زنگی مرحوم کے ساتھ بات کر کے اس خلافت کو معزول کیا اور امارت مصر کو خلافت بغداد کے تحت کر دیا تھا۔ معزول شدہ خلافت عباسیہ کے پیروکار ابھی تک زمین دوز کارروائیوں میں مصروف تھے۔ رملہ کی شکست ان کے لیے زیری موقع تھا، چنانچہ سلطان ایوبی اور اس کی فوج کو بدکار، عیاش، لٹیری اور شکست کا ذمہ دار ثابت کرنے کی مہم میں عباسی خفیہ طریقوں سے سرگرم ہو گئے تھے۔ علی بن سفیان نے اس آدمی کو حراست میں لے لیا اور اپنے اس قید خانے میں جا کر بند کیا جہاں وہ ملزموں سے ابتدائی تفتیش کیا کرتا تھا۔ علی بن سفیان کا جاسوس رات کو سیاریش بزرگ کے بتائے ہوئے وقت پر گاؤں کے باہر جا کھڑا ہوا۔ گزشتہ رات والا سپاہی اسے لینے آ گیا۔ سپاہی نے اسے کوئی نئی ہدایات دیں اور ساتھ لے گیا۔ وہ پچھلے دروازے سے اندر گیا مگر جاسوس کو گزشتہ رات والے کمرے کی بجائے ایک اور کمرے میں لے گئے۔ اسے کمرے میں سیاریش بزرگ نظر نہ آیا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ دروازہ بند ہوا تو اس نے دروازے کی طرف دیکھا، سپاہی بھی باہر نکل گیا تھا۔ اس نے دروازے کو ہاتھ لگایا تو اسے پتہ چلا کہ دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا ہے۔ اس کمرے کی نہ کوئی کھڑکی تھی اور نہ کوئی روشن دان۔ وہ سمجھ گیا کہ اسے پہچان لیا گیا ہے اور اسے پکڑ لیا گیا ہے، فرار ممکن نہیں تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ کیا کرے۔ خاصی دیر بعد دروازہ کھلا۔ ان لڑکیوں میں سے ایک اندر آئی جنہیں سیاریش نے اپنی بیٹیاں بتایا تھا۔ وہ اب مستور نہیں تھی لیکن یورپی لڑکیوں کی طرح عریاں بھی نہیں تھیں۔ اس کا لباس عرب کی مسلمان لڑکیوں جیسا تھا، نقش و نگار عرب اور یورپ کے ملے جلے تھے۔ وہ اندر آئی تو باہر سے کسی نے دروازہ بند کر کے زنجیر چڑھا دی۔ کمرے میں قندیل جل رہی تھی۔ جاسوس نے لڑکی کو دیکھا تو اس کی آنکھیں جیسے حیرت سے ساکن ہو گئی ہوں۔ لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا، پہچاننے کی کوشش کر رہے ہو؟ اتنی جلدی بھول گئے؟ تم میرے شہر سے بچ کر نکل آئے تھے مگر اپنے شہر میں آ کر میرے قیدی بن گئے، اب نہیں نکل سکو گے۔ جاسوس نے لمبی آہ بھری جس میں سکون بھی تھا اور اضطراب بھی۔ اسے 3 سال پہلے کے وہ دن یاد آ گئے جب اسے جاسوسی کے لیے اقرا بھیجا گیا تھا۔ اقرا صلیبیوں کے قبضے میں تھا۔ وہاں ان کا بڑا پادری رہتا تھا جسے صلیب اعظم کا محافظ کہتے تھے۔ صلیبی بادشاہ جو اپنی فوجیں عرب علاقوں میں قبضہ کرنے کی غرض سے لے کر آتے، اقرا ضرور جاتے اور صلیب اعظم کے محافظ کو سلام کرتے تھے۔ اس لیے جنگی لحاظ سے یہ اہم جگہ تھی۔ علی بن سفیان نے وہاں اپنے جاسوس بھیج رکھے تھے۔ انہوں نے عیسائیوں کے بحروب میں وہاں ایک خفیہ اڈا بھی قائم کر رکھا تھا۔ ان میں سے 3-4 پکڑے گئے اور 2 شہید ہو گئے تو وہاں کے زمین دوز کمانڈر نے مزید جاسوس مانگے تھے۔ ان میں اسے بھی بھیجا گیا تھا جو اب مصر میں ایک کمرے میں بند تھا۔ اس کا رنگ اچھا، قد بد اور زیادہ اچھا اور چہرہ دلکش تھا۔ دماغی لحاظ سے وہ تیز اور ہوشیار تھا۔ وہ گھوڑے کی سواری کا اتنا ماہر تھا کہ فوجی نمائشوں اور میلوں میں حیران کر دینے والے کرتب دکھایا کرتا تھا۔ اداکاری میں بھی مہارت رکھتا تھا۔ اس نے سیاریش کے سامنے اپنے آنسو بھی نکال لیے تھے۔ وہ عیسائی نام سے اقرا میں داخل ہوا تھا اور اس نے وہاں کوئی اپنی دردناک کہانی سنائی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ حلب کی مسلمان فوج میں
نئے سپاہیوں کو گھڑسواری اور رسالے کی لڑائی کی ٹریننگ دیا کرتا تھا، لیکن مسلمانوں نے اس کی نوجوان بہن کو اغوا کر کے اسے فوج سے نکال دیا۔ اس کی اداکاری سے متاثر ہو کر اسے سواری کی ٹریننگ دینے کے لیے رکھ لیا گیا، لیکن اس کے شاگرد فوجی نہیں تھے بلکہ جوان لڑکیاں اور بڑے بڑے فوجی افسروں کے لڑکے تھے۔ اسے پتہ چلا کہ ان لڑکیوں کو مسلمان علاقوں میں جاسوسی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، پھر مرد بھی اس کے حوالے کیے جانے لگے۔ یہ سب صلیبی جاسوس تھے۔ وہ ان میں گل مل گیا تھا اور ان سے اسے بڑی قیمتی معلومات مل جاتی تھیں۔ یہ لڑکی جو اب قاہرہ کے مضافات کے ایک گاؤں میں اسے کہہ رہی تھی کہ اب نہیں نکل سکو گے، اقرا میں اس کی شاگرد تھی۔ وہ جاسوسی کا تجربہ رکھتی تھی پر گھڑ سواری نہیں جانتی تھی۔ علی بن سفیان کا یہ جاسوس اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ پھر استادی شاگردی بڑے گہرے لگاؤ کی صورت اختیار کر گئی۔ لڑکی نے یہاں تک ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اس آدمی کی خاطر جاسوسی جیسے ذلیل پیشہ ترک کر دے گی اور اس کی بیوی بن کر باعزت زندگی گزارنے لگے گی۔ اس مسلمان جاسوس نے محبت کا جواب محبت سے دیا تھا، لیکن اپنے فرض کو نظر انداز نہیں کیا تھا۔ لڑکی نے اپنے کام میں دلچسپی لینی چھوڑ دی تھی۔ وہ اس آدمی کی ہو کے رہ گئی تھی۔ ایک روز اقرا میں 2 مسلمان جاسوس پکڑے گئے۔ ان میں سے ایک نے اپنے گروہ کے ان تمام آدمیوں کی نشاندہی کر دی جنہیں وہ جانتا تھا۔ ان میں یہ جاسوس بھی تھا۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ اسی لڑکی نے اس سے پوچھا، تم جاسوس تو نہیں ہو سکتے، تم مسلمان تو نہیں؟ مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں کا جاسوسی کا محکمہ تمہارے متعلق تفتیش کر رہا ہے اور تم پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ وہ ہنس پڑا اور الزام کی تردید کی مگر بے چین ہو گیا۔ رات کو وہ اپنے زمیندوز کمانڈر سے ملا۔ کمانڈر نے اسے بتایا کہ گروہ کے بہت سے آدمیوں کی نشاندہی ہو گئی ہے اور بہتر ہے کہ وہ یہاں سے نکل جائے۔ وہ کمانڈر کے گھر سے نکلا تو اسے پتہ چل گیا کہ 2 آدمی اس کے پیچھے آ رہے ہیں۔ وہ چلتا سیدھا استبل گھس گیا۔ ایک گھوڑے پر زین کسی تو دونوں آدمی آ گئے۔ اس سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ وہ پھرتیلا اور ہوشیار تھا، کود کر گھوڑے پر سوار ہوا اور ایڑی لگا دی۔ ایک آدمی اس کے گھوڑے تلے کچلا گیا اور وہ اقرا سے نکل آیا۔ اس نے لڑکی سے کہا، میں نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ وہ ایک دوسرے کو 3 سال بعد دیکھ رہے تھے۔ مجھے حیران نہیں ہونا چاہیے تھا، تم آخر جاسوس ہو۔ 3 سال پہلے میں نے تمہاری محبت کے دھوکے میں آ کر جاسوسی چھوڑ دینے کا عہد کیا تھا۔ تم اگر مجھے بتا دیتے کہ تم مسلمان ہو اور جاسوس ہو تو بھی میں تمہیں دھوکہ نہ دیتی، شاید تمہارے ساتھ آ جاتی۔ تمہارے باغ آنے کے بعد جب مجھے پتہ چلا تھا کہ تم مسلمان جاسوس تھے تو بھی مجھے دکھ نہیں ہوا تھا۔ مجھے تمہارے کھو جانے کا بہت غم تھا۔ کیا اب تمہارے دل میں میری محبت نہیں؟ تم اب میرے ملک میں ہو، میرے ساتھ آؤ، یہاں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا۔ محبت اب بھی ہے مگر اب اس پر فرض غالب آ گیا ہے۔ یہ تمہارا جرم ہے۔ میں نے تو تمہاری محبت کی خاطر جاسوسی چھوڑ دینے کا ارادہ کر لیا تھا، مگر تم نے میرے ارادوں کو کچل ڈالا اور جاسوسی کی غلاظت میں مجھے ڈبو آئے۔ 3 سال گزر گئے ہیں۔ اتنی لمبی مدت میں میں اپنے آپ کو بری طرح ناپاک کر چکی ہوں۔ اسلام کے خلاف نفرت میری روح میں اتر گئی ہے۔ اب نہیں، اب تم میرے قیدی ہو۔ میں اپنے گروہ کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔
میں جس آدمی کے ساتھ آئی ہوں اسے میں نے ہی بتایا تھا کہ تم جاسوس ہو۔ میں نے اسے اقرا کی ساری بات سنا دی تھی۔ اگر میں تمہیں صحن میں گزرتے اتفاق سے نہ دیکھ لیتی تو ہم سب گرفتار ہو چکے ہوتے۔ تمہیں میں نے پکڑوایا ہے۔ یہ آدمی جو غیبدان اور مرشد بنا ہوا ہے، مسلمان ہے یا صلیبی؟ اب پوچھ کر کیا کرو گے؟ جاسوسی ایک عادت بن گئی ہے۔ مرنے سے پہلے جاننا چاہتا ہوں۔ اب یہ راز باہر تو نہیں لے جا سکوں گا۔ لڑکی نے کہا، یہ مسلمان ہے، مسلمانوں کی کمزوریوں سے واقف ہے اور استادوں کا استاد ہے۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور سیاریش ایک آدمی کے ساتھ اندر آیا اور لڑکی سے بولا، اگر تمہاری بات پوری ہو گئی ہے تو باہر نکل جاؤ۔ لڑکی جاسوس کو گہری نظروں سے دیکھتی باہر نکل گئی۔ سیاریش نے جاسوس سے پوچھا، مجھے صرف یہ بتا دو کہ میرا راز کس کس کو معلوم ہے؟ کیا تم نے علی بن سفیان کو بتا دیا ہے کہ میں مشکوک آدمی ہوں؟ نہیں، میں جاسوس ضرور ہوں پر جاسوسی کے خیال سے یہاں نہیں آیا تھا۔ سیاریش کے ہاتھ میں چمڑے کا چابک تھا۔ اس نے پوری طاقت سے جاسوس کو مارا اور کہا، میں سچی بات سننا چاہتا ہوں۔ دروازہ زور سے کھلا اور وہی لڑکی اندر آئی۔ اس نے سیاریش کے دونوں بازو پکڑ کر التجا کی، اسے مارو مت، سب کچھ بتا دے گا۔ میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ سیاریش نے چابک گھمایا تو لڑکی دوڑ کر جاسوس کے آگے آ گئی اور چلا کر بولی، اسے مارو نہیں، اس کے جسم کی چوٹ میرے دل کا زخم بن جائے گی۔ دوسرے آدمی نے گرج کر پوچھا، تم اسے بچانا چاہتی ہو؟ لڑکی نے روتے ہوئے کہا، نہیں، یہ کچھ نہ بتائے تو تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سر تن سے جدا کر دو، پر اذیت دے کر نہ مارو۔ لڑکی کو گھسیٹ کر باہر لے گئے اور پھر جاسوس پر تشدد شروع ہو گیا۔ اسے رات بھر سونے نہ دیا گیا۔ اس سے بہت کچھ پوچھا جا رہا تھا، اسے بہت کچھ بتایا جا رہا تھا، مگر وہ بت بنا چوٹ پر چوٹ کھا رہا تھا۔ سحر کا وقت تھا جب لڑکی پھر اس کمرے میں آ گئی۔ اس وقت جاسوس نیم غشی کی حالت میں فرش پر پڑا تھا۔ اب اسے تلوار کی نوک جگہ جگہ چبھوئی جا رہی تھی۔ لڑکی اس کے اوپر لیٹ گئی اور چیخنے لگی، یہ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ یہ میری پہلی اور آخری محبت ہے۔ اس کی اذیت میری اذیت ہے۔ یہ اپنا فرض ادا کر رہا ہے اور میں اپنا فرض ادا کر رہی ہوں۔ ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ اسے جان سے مار دو پر اذیت نہ دو۔ جاسوس نیم بے ہوشی کی حالت میں مری ہوئی آواز میں بولا، تم چلی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ میں اپنے فرض سے بھٹک جاؤں۔ یہ اذیتیں میرے فرض کا حصہ ہیں۔ تم اپنے مذہب پر قربان ہو جاؤ، مجھے اپنے مذہب پر قربان ہو جانے دو۔ لڑکی پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ اسے ایک بار پھر گھسیٹ کر باہر لے گئے۔ سیاریش نے حکم کے لہجے میں کہا، اس بدبخت لڑکی کو کسی کمرے میں بند کر دو۔ دن آدھا گزر چکا تھا۔ علی بن سفیان اس جاسوس کے انتظار میں بیزار ہوا جا رہا تھا۔ ایک روز پہلے اس نے جس آدمی کو سفید داڑھی کے بحروب میں پکڑا تھا، اسے بھی گزشتہ رات قید خانے میں ایسی ہی اذیتیں دے کر اس سے کہلوا لیا گیا تھا کہ یہ سیاریش کون ہے اور اس کی اصلیت اور اس کا مشن کیا ہے۔ دن کے پچھلے پہر علی بن سفیان نے اس شک کی بنا پر کہ اس کا جاسوس پکڑا گیا نہ ہو، فوج کا ایک چھاپہ مار جیش تیار کیا۔ اس مکان کے متعلق پتہ چل ہی چکا تھا کہ تخریب کار جاسوسوں کا اڈا بن گیا ہے۔ چھاپہ مار اس قدر تیزی سے آئے کہ گاؤں میں کسی کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ وہ گھوڑوں سے اتر کر بندروں کی طرح مکان کی دیواریں پھلانگ گئے، دروازے توڑ دیے گئے۔
اندر جتنے آدمی تھے انہیں پکڑ لیا گیا۔ علی بن سفیان کے جاسوس کی اب یہ حالت تھی کہ بے ہوش پڑا تھا اور اس پر نزاع کی کیفیت طاری تھی۔ ایک کمرے میں اسے چاہنے والی لڑکی فرش پر پڑی تھی، ایک خنجر اس کے دل میں اترا ہوا تھا۔ وہ اتنا ہی کہہ سکی، میں نے خودکشی کی ہے، اور وہ مر گئی۔ سیاریش کو اس ہجوم کے سامنے کھڑا کیا گیا جو گاؤں کے اندر اور باہر جمع تھا، اور اسے کہا گیا کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ اس کی اصلیت کیا ہے اور وہ کس مقصد کے تحت فوج اور سلطان کو بدنام کر رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ ایک لڑکی مر چکی ہے، دوسری کو لوگوں کے سامنے کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ لڑکی مسلمان نہیں صلیبی ہے۔ یہ بھی سب کو بتایا گیا کہ ٹیلوں کے علاقے میں آگ کے قریب جو پانی اور کھجوریں پڑی تھیں وہ اس کے گروہ کے آدمیوں نے رکھی تھیں۔ یہ گروہ اس سے دور دور سفر کرتا تھا۔ علی بن سفیان نے اپنے تہخانے میں اس آدمی اور اس کے گروہ سے جو باتیں اگلوائیں ان سے پتہ چلا کہ اس نے محاذ سے بھاگے ہوئے نئے فوجیوں کو اپنے اثر میں لے لیا تھا، اس کے ساتھ اپنے آدمی بھی تھے۔ یہ تمام لوگ مسجدوں میں اور ان جگہوں پر جہاں لوگ اکٹھے ہوئے تھے مصر کی فوج کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ قوم اور فوج کے درمیان شکوک اور نفرت کی دیوار کھڑی کی جائے۔ اس سے صلیبی بہت فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ اس مہم میں مصر کی انتظامیہ کے چند ایک حاکم بھی شامل تھے اور معزول شدہ عباسی خلافت کے خفیہ پیروکار بھی۔ مختصر یہ کہ دشمن تو اس مہم میں شریک تھا ہی، خود وہ مسلمان بھی اس میں شامل ہو گئے تھے جن کا کوئی نہ کوئی مفاد وابستہ تھا۔